ترمذی کے اندر حدیث ہے، پیارے پیغمبر علیہ السلام نے دعا کی ہے، دعا ان لوگوں کے لیے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، نظر اللہ امرأ سمع منا حدیثا فحفظہ حتی یبلغہ غیرہ، اللہ اس بندے کے چہرے کو تر و تازہ رکھے۔ یہ دعا کرنے والے کون ہیں؟ ساری کائنات کے سردار پیغمبر۔ یہ دعا کرنے والے کون ہیں؟ یہ فرشتوں کے تاجدار پیغمبر ہیں، یہ نبیوں کے سردار اور فرشتوں کے امام پیغمبر ہیں۔ اور کیسی دعا کر رہے ہیں؟ اللہ اس کے چہرے کو تر و تازہ رکھے، اللہ اس کو آباد رکھے، اللہ تعالیٰ اس بندے کو شاداب اور تر و تازہ رکھے۔ کس بندے کو؟ سمع منا حدیثا، جو میری ایک حدیث کو سن لیتا ہے، میری ایک حدیث کو سن لیتا ہے، فحافظہ، پھر اس حدیث کو سن کے یاد کرتا ہے۔ الطہور شطر الایمان، پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا نماز جو طہارت ہے وہ ایمان کا جز ہے۔ انما الاعمال بالنیات، آپ نے فرمایا اعمال کا دار و مدار انسان کی نیت کے اوپر ہے۔ انما الاعمال بالخواتیم، آپ نے فرمایا کہ اعمال کا دار و مدار انسان کے خاتمے پر ہے۔ اس طرح کی کتنی احادیث ہیں۔ وہ حدیث کو سنتا ہے، پہلا کام حدیث کو سنتا ہے، کس سے نہیں سنتا، کہانیاں نہیں سنتا، ڈھولے اور مائیے نہیں سنتا، فلاں نے ایسے کیا ایسے ہو گیا، فلاں نے ایسے، واہ 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 واہ، بلے بلے، کلابیں مل رہی ہیں، وہ جناب کنجروں کی طرح پیسے پھینکے جا رہے ہیں مولوی صاحب پر، اور مولوی صاحب کہتے ہیں کمال ہے، وہ ادھر سے شروع کرتے ہیں دوسری سائڈ پہ لے جاتے ہیں، ادھر سے شروع کرتے ہیں۔ اتنا کرنے والا، اس نے تو مردے کو کہا کھڑا ہو جا، تو مردہ زندہ ہو گیا، اس نے جناب باتیں کرنا شروع کر دی، اس نے تو یہ کہا، اس نے تو وہ کہا۔ نہیں میرے بھائی، سمع منا حدیث، فضیلت صرف حدیث کی ہے، قصوں کی نہیں ہے، کہانیوں کی نہیں ہے، شعر و شاعری کی نہیں ہے، مرثیوں کی نہیں ہے، ماتموں اور جناب ان چیزوں کی نہیں۔ سمع منا حدیثا، جو پیارے پیغمبر علیہ السلام کی ایک حدیث کو سن لے، سننے کے بعد کیا کر دے؟ نظر انداز نہ کرے، اس کو پھر یاد بھی کرے، فحافظہ، اس کو پھر یاد کرے کہ جمعے کے اندر یہ حدیث کو سنا ہے، میں نے خطبے میں اس حدیث کو سنا ہے، میں نے درس میں اس حدیث کو سنا ہے، فحافظہ، پھر اس کو یاد کرے، حتی یبلغہ غیرہ۔ تیسرا کام کیا کرے کہ اس حدیث کو دوسروں تک پہنچا، اس حدیث کو دوسروں تک پہنچائے۔ دوسروں تک نہیں پہنچا سکتا تو کم از کم اپنے اہل و عیال تک تو پہنچائے۔ اگر مرد سن کر گیا ہے تو اپنی بیوی کو حدیث سنائے، اپنے بچوں کو جا کر بتائے، بزرگوں کو جا کر بتائے، اپنے گھر والوں کو، اپنے اہل و عیال کو بتائے کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام کی یہ حدیث۔ باتیں تو بہت ہیں، چلتی ہیں بازاروں میں، چوکوں چراہوں میں، اس طرح کی باتیں ہمیں بڑی یاد رہتی ہیں۔ وہ لطائف ہیں، اور لطیفے ایک سناتا ہے، دوسرا آگے سے اس کا مقابلہ کرتا ہے، پھر وہ سناتا ہے، ساری رات بھی گزر جائے لطائف ختم نہیں ہوتے۔ شعر پڑھتے ہیں، کہانیاں پڑھتے ہیں، ڈراموں کی سٹوریاں بتاتے ہیں تو وہ ختم نہیں ہوتی، لیکن جب حدیث کی بات ہے تو ہمیں وہ حدیثیں یاد ہیں جو حقیقت میں حدیث نہیں، جو بس چلتی چلاتی باتیں ہیں، بس ہم نے ان کو حدیثیں بنا دیا، یا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول بنا دیا۔ جس طرح حضرت علی کا قول ہے، بس پتہ نہیں وہ کہاں قول ہوتا ہے، اسی طرح ہم شیئر کر دیتے ہیں، اسی طرح ہم آگے پہنچا دیتے ہیں، اسی طرح ہم فارورڈ کر دیتے ہیں، اس کے بارے میں تحقیق نہیں کرتے۔ نہیں میرے بھائیوں، سمع منا حدیثا، حدیث کو سنیں، فحافظہ، پھر اس کو یاد رکھے، حتی یبلغہ غیرہ، یہاں تک اس کو دوسروں تک پہنچا دے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، نظر اللہ عمران، اللہ اس بندے کو شاداب رکھے، آباد رکھے، اللہ اس کو تر و تازہ رکھے، اللہ اس بندے کے چہرے کو آباد رکھے۔ کس کی دعا؟ یہ کسی دنیا کے عالم کی دعا نہیں ہے، یہ کسی امام مسجد کی دعا نہیں ہے، یہ کسی ہمارے خود ساختہ بنائے ہوئے بزرگ کی دعا نہیں ہے۔ پتہ نہیں، اللہ کی مرضی ہے نا، اللہ چاہے قبول کرے، اللہ چاہے نہ قبول کرے، لیکن یہ پیارے پیغمبر علیہ السلام کی دعا ہے۔ کس کے لیے؟ جو دین کو سیکھتا ہے، حدیث کو سیکھتا ہے، اس کو یاد کرتا ہے۔ پھر یہیں پہ بس نہیں، اب اس کو سیکھ رہا ہے،
یہ جس طرح دین کے علم کو سیکھ رہا ہے، یہ اللہ کے نبیوں کا وارث بن رہا ہے، یہ انبیاء کا وارث بن رہا ہے۔ آج کتنے فخر کی بات ہوتی ہے جب ہم کہتے ہیں کہ میں فلاں آدمی کا گدی نشین ہوں، میں فلاں کا جانشین ہوں۔ وہ اپنے نام کے ساتھ لکھتا ہے، اپنے وزٹنگ کارڈ کے اوپر لکھتا ہے، لوگوں کو تعارف کراتا ہے، اپنے نام اور تعارف کے ساتھ اس بندے کی طرف نسبت کرتا ہے، فلاں کا جانشین، فلاں کا خلیفہ، فلاں کا نائب۔ یہ کس لیے فخر کرتا ہے کہ میں اس کا وارث ہوں، اس کی گدی کا وارث ہوں، اس کے علم کا وارث ہوں، اس کی جائیداد کا وارث ہوں۔ اور اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے میرے بھائیوں کیا فرمایا؟ ابو داود کے اندر حدیث ہے، وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ، علماء جو ہیں وہ انبیاء کے وارث ہیں۔ دین کے عالم جو ہیں وہ ہمارا معاشرہ ہے نا۔ انگریز نے ہمیں اس قدر اس فتنے کے اندر مبتلا کر دیا کہ دنیا کے اندر اور ہمارے معاشرے میں اس وقت سب سے کم اگر کسی کی قدر ہے تو وہ دین اور دینداروں کی قدر۔ انگریز نے ایسے فتنوں میں مبتلا کر دیا، ایسا انہوں نے لاپی چلائی، ایسا انہوں نے پروپوگنڈا کیا، اور ہم بر صغیر کے اندر رہ کر ایسے فتنے کا شکار ہوئے کہ دین کے علماء کی قدر دنیا کے معاشرے کے سارے افراد اور سارے طبقات میں سے سب سے کم ہمارے نزدیک ہو۔ ورنہ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے تو فرمایا کہ دین کے عالم جو ہیں وہ نبیوں کے وارث ہیں، انبیاء کے وارث ہیں۔ وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا، انبیاء جو ہیں وہ اپنی وراثت درہم و دینار میں نہیں چھوڑتے۔ نبیوں کی وراثت مال و متاع میں نہیں ہوتی، نبیوں کی وراثت زمینوں جائیدادوں میں نہیں ہوتی، نبیوں کی وراثت جناب وہ مربوں اور زمینوں میں نہیں ہوتی۔ یہی حدیث کو سمجھ لیں تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی پاکی بیان ہو جاتی ہے کہ جو ان پہ الزام لگائے جاتے ہیں کہ اہل بیت کی وراثت کو چھپا لیا، باغ فتق کو نہیں دیا، انہوں نے جناب نبی پاک کی بیٹی کا حق ختم کر لیا۔ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرما دیا تھا وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا، نبیوں کی وراثت دنیا کا مال نہیں ہوتی، درہم و دینار نہیں ہوتی۔ ورثوا العلم، نبی تو اپنی وراثت علم کو چھوڑ کر جاتے ہیں۔ فمن اخذہ اخذ بحظ وافر، جس نے اس علم کو جتنا سیکھ لیا اتنی وراثت کو اس نے نبیوں کی وراثت میں سے حصہ زیادہ لے۔ اب اندازہ لگا لیں کہ یہ نبیوں کی وراثت ہے، اور نبیوں کی وراثت دین کا علم ہے۔ جو دین کا علم سیکھے گا، دین کے علم کو حاصل کرے گا، وہ انبیاء کا وارث بن رہا ہے۔ وہ دنیا کے کسی چودھری کا، دنیا کے کسی بادشاہ کا، دنیا کے کسی سیاستدان کا، دنیا کے کسی جرنیل کا، دنیا کے کسی وزیر اور مشیر کا وارث نہیں بن رہا، بلکہ وہ ان ذاتوں کا وارث بن رہا ہے جو دنیا کائنات کے اندر سب سے عظیم ترین ذاتیں ہیں، جو دنیا کائنات کے اندر سب سے اعلیٰ ترین ہستیاں ہیں۔ وہ ہستیاں اللہ کے نبیوں کی ہستیاں ہیں، وہ ہستیاں اللہ کے پیغمبروں کی ہستی۔